آپ دیکھ رہے ہیں TNN24 اردو نیوز چینل اور میں اس سمے تاج نگر ٹیکا میں موجود ہوں، جہاں پر موجود ہیں غازی اسلام جناب عبدالحبیب رضوی صاحب، جامعہ مصطفیہ معروف بھی رجا دارالیتامہ تاج نگر ٹیکا ناگپور یہ موجود ہے۔ آئیے ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کشمیر کے پہلگاؤں میں جو ٹیرر اٹیک ہوا، جس موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، اور حالانکہ ہم بھی اس کی بہت گھور نندا کرتے ہیں، جو کہ ایک امانوی کاریہ اس ٹائپ سے ہوتے رہے ہیں وہاں پر۔ اور آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلگاؤں میں جو ٹیرر اٹیک ہوا ہے اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں، اور TNN24 اردو نیوز میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں تو کیا کہیں گے آپ؟ بہت اچھا سوال آپ نے قائم کیا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ کشمیر میں جو لوگ تفریح کرنے گئے، بے گناہ لوگ، مسافر، ان کو آتنکوادیوں نے، آتنکوادی کوئی مذہب نہیں ہوتا، بے گناہ مسافروں کو یہ کہہ کر کے مارا کہ کیا تم ہندو ہو، کیا تم ہندو ہو، اور اس کے بعد موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک طرف تو دعویٰ کا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ ناپاک حرکت۔ ایسے لوگوں کا کوئی مذہب نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہے یا اپنے آپ کو ہندو کہے، یہ آتنکوادی ہیں۔ اس لیے کہ کوئی مذہب یہ سکھاتا نہیں ہے، ہندو کا مذہب ہو کہ مسلمان کا مذہب ہو، اس طریقے کی گھنونی حرکت کوئی مذہب نہیں سکھاتا ہے، بلکہ پریم بھاؤ کے بھاوناؤں کا درس دیتا ہے۔ بلکہ مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اس کا درس اسلام مذہب نے دیا ہے، اور امن و شانتی کا مذہب ہے اسلام۔ اسلام میں قرآن کو دیکھو، جو مسلمان نہیں کہلاتے، دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، اپنے بھگوان جس کو بولتے ہیں یہ، تو اس کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ جب مسلمان اللہ کی پوجا کر رہا ہے، تو جو مسلمان نہیں ہے وہ اپنے حساب سے جس کو مناسب سمجھتے ہیں ان کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کے متعلق قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان کو برا مت کہو جو اللہ کے سوا دوسرے کو پوچھتے ہیں نا، تو ان کو تم برا نہ کہو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اس لیے کہ اگر تم ایسا کہو گے، ان کو برا کہو گے، تو وہ اللہ کو برا کہیں گے، اپنی نادانی، اپنی کم علمی کی بنیاد پر گستاخی کریں گے اللہ کی۔ منع کیا۔ بتائیے اسلام کتنا صاف ستھرا مذہب ہے، حالانکہ دوسری قوم کے لوگ اللہ کی پوجا نہیں کر رہے ہیں، وہ جس کو ایشور مانتے ہیں ان کی پوجا کرتے، تو ان کے لیے قرآن نے منع فرمایا کہ ان کو برا نہیں کہنا۔ اور یہی نہیں، آگے میرے سرکار جو ساری کائنات کے لیے کے پرافٹ ہیں، وہ ہندو کی بھی پرافٹ ہے، مسلمان کے پرافٹ ہے، کرسچن کے پرافٹ ہے، بدھ کے پرافٹ ہے، لیکن آتنکواد کے مطلب پروفٹ نہیں ہوں۔ سب کے پرافٹ ہیں، سب کے لیے رحمت ہے، لیکن آتنکواد، اسلام جو ہے نا، آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے آیا۔ اب کوئی پرافٹ مانے نہ مانے، وہ پرافٹ ہے۔ بھائی کوئی سورج نکلا ہوا ہے، وہ میں سورج کو سورج نہیں مانتا۔ نہیں، اگر وہ نہیں مان رہے ہیں اسی لیے یہ آتنک پھیلا رہے ہیں۔ نہیں مان رہا ہے اسی لیے تو پھیلا رہا ہے، اگر مانتا تو کائے کو پھیلاتا؟ بھائی سورج کا کام ہے، سورج ہے، سب کا سورج ہے وہ،
وہ ہندو کا بھی سورج ہے، مسلمان کا بھی سورج ہے، اپنوں کا سورج، جو اس کو اپاسنا اس کی کرتا ہے اس کی بھی سورج ہے، اپاسنا نہیں کرتا ہے اس کا بھی سورج ہے وہ. اور کوئی بولے میں سورج کو سورج نہیں مانتا تو اس کی مرضی کی بات ہے. ایسے کوئی پرافٹ کو پرافٹ نہ مانے اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن پرافٹ سب کے ہیں. جیسے سورج سب کا سورج ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ سب کے پرافٹ ہیں. چاہے ان کو مانے چاہے نہ مانے، سب کے پرافٹ. ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کسی مذہب کا کوئی بھی آدمی جو عزت دار ہو، اذا آتاکم کریم قوم فاکرموہ، اگر تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار آ جائے تو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی خاطر تواضع کرو. یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے پاس مسلمان آئے تو اس کی عزت کرو، بلکہ مطلق فرمایا ہے کہ تمہارے پاس کسی بھی قوم کا، چاہے ہندو سماج کا ہو، کرسچن ہو، پنجابی ہو، عزت دار ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو بیچارے سفر کرنے گئے تھے، تفریح کرنے گئے تھے کشمیر کے اندر، وہ کیا عزت دار نہیں تھے؟ یقیناً عزت دار تھے. پھر عزت دار کے ساتھ ساتھ وہ مسافر تھے، اور مسافروں کی تو خاطر تواضع کیا ہے سرکار نے. خاطر تواضع، کبھی چائے سے اس کے خاطر تواضع کی جاتی ہے، کبھی پان سے خاطر تواضع کی جاتی ہے، کبھی راستہ بتا کر کے خاطر تواضع کی جاتی ہے. ان کو تکلیف نہ پہنچے، مسافر ہیں، چاہے وہ ہندو ہو کہ مسلمان ہو. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ایسی گھنونی حرکت کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہوں. کیا ایسے لوگ جو ہیں، جو اسلام کے نام پر بدنما داغ ہیں. اسلام اس کا نام نہیں ہے. اور اسلام جو ہے نا، ہمارے پروفٹ نے کافر سے نفرت نہیں کیا. جو اسلام کو نہیں مانتا نا، اس سے ہمارے پروفٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نفرت نہیں کیا ہے، بلکہ کفر سے نفرت کیا ہے. جس کی مثال ہمارے سامنے ہے. جب پیغمبر اعظم تشریف لائے دنیا کے اندر تو سب کافر تھے، اسلام کے ماننے والے تھے نہیں. حالانکہ اسلام آج کا تھوڑی ہے، اسلام تو آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے ہے. لیکن ہر زمانے کے اندر انبیاء آتے رہے، رسول آتے رہے، دین کا پیغام دیتے رہے. لیکن جب میرے رسول جب تشریف لائے نا، تو وہ زمانہ ایسا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا ایک شعر کے اندر کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی. اور ایسا نبی کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، رحمت بنا کے بھیجا میرے سرکار کو. جب پیغمبر اعظم تشریف لائے اس وقت آتنکواد بہت پھیلا ہوا تھا، اور اسلام آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. میرے رسول کے زمانے کے اندر کوئی، ابتدائی زمانے کے اندر کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا. لیکن کافروں سے جب ایمان نہیں لائے تھے ان سے محبت کیا. جس کی مثال آپ کے سامنے ہے. صدیق اکبر ایمان نہیں لائے تھے، عمر فاروق اعظم ایمان نہیں لائے تھے، عثمان غنی ایمان نہیں لائے تھے، علی مرتضیٰ ایمان نہیں لائے تھے، صحابہ کرام ایمان نہیں لائے تھے. لیکن میرے سرکار نے، پیغمبر اعظم نے ایسی محبت کیا، ایسی محبت کیا کہ لوگ ان کے دامن سے وابستہ ہو گئے، اور ایسے وابستہ ہو گئے کہ میرے رسول نے ان کو خلیفۃ الرسول بنا دیا، مقام ان کا بلند کر دیا. تو اسلام آتنکواد کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، آتنکواد کو بڑھاوا نہیں دیتا. یہ ناپاک حرکتیں جو کرتے ہیں اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا. اور یہی نہیں بلکہ اسلام، لفظ اسلام پر آپ غور کریں. انگلش میں لکھتے ہیں نا اپن اسلام، آئی فار آئی، ایس فار شیل، آئی شیل، ایل فار لو، آئی شیل لو، اے فار آلویز، ایم فار مین کائنڈ، آئی شیل لو آلویز مین کائنڈ. میں ہمیشہ انسانیت سے پیار کرتا ہوں. تو اسلام نام ہی ہے انسانیت سے پیار کرنے کا.
اور انسانیت ایسا تھوڑی ہے کہ صرف مسلمان کے اندر ہی ہوگی. انسانیت والا جو اسلام کو نہیں مانتا ہے اس کے اندر بھی ہے. جو بیچارے ٹورزم بن کے گئے ہوئے تھے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر گئے تھے، اس لیے تھوڑی گئے تھے، ان کو یہ تھوڑی معلوم تھا کہ یہاں پر ایسی گھنونی حرکت کی جائے گی. لیکن وہ علاقہ بڑا سینسیٹیو علاقہ ہے. ہماری حکومت کی بھی جوابداری ہے، بہت بڑی جوابداری ہے، کہ آج ہندوستان کے پورے ناگرکوں نے جن کو چن کر کے دیا ہے، ان کی جوابداری ہے کہ وہ جو ٹورزم ہے، ٹور پہ جاتے ہیں، کوئی اپنے دیوستھان کے لیے جاتا ہے، کوئی تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے، اور ایسا سینسیٹیو علاقہ جہاں پر خطرات ہمیشہ رہتے ہیں، اس خطرے کی جگہ پر آدمی کو کتنا الرٹ رہنا چاہیے. اور یہ آج کوئی لیڈر نکلتا ہے، بڑا منتری نکلتا ہے، تو اس کے آگے پیچھے 10-20 گاڑیاں. کاہے کے لیے؟ حفاظت کے لیے. اچھا، تو آپ منتری ہیں اس لیے آپ کی حفاظت کی جائے گی. اور جو لوگ ٹور پہ جا رہے ہیں ان کی، اور ایسے خطرناک علاقے پر جا رہے ہیں جو سینسیٹیو علاقہ ہے، دہشت گردوں کا علاقہ ہے، وہاں پر کتنے الرٹ رہنا چاہیے ہے؟ بہت الرٹ رہنا چاہیے. یہ ہمارے حکومت کی لاپرواہی. میں حکومت کے ذمہ داروں سے کہوں گا، درخواست کروں گا کہ انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن کم سے کم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور ایسی حرکت، ناپاک حرکتوں سے لوگوں کو بچائیں. اور اسلام نام ہی ہے امن و شانتی کا. اسلام نام ہے امن و شانتی کا. ذرا آپ غور کریں، مومن کے اندر لفظ مومن میں ہی امن ہے. اور مومن کی ڈیفینیشن ہمارے پیغمبر اعظم نے کیا کیا؟ مومن کی ڈیفینیشن کرتے ہیں پیغمبر اعظم کہ مومن وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا خیال کرے. اب ذرا غور کریں آپ کہ ایک پڑوسی کے کتنے پڑوسی؟ ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ، اتر دکشن پورب پچھم میں 4 مکان ہوئے. تو ایک مکان والا 4 مکان والے کا خیال کرے. 4 کے پڑوسی دوسرے 4 ہیں، پھر اس 4 کے پڑوسی دوسرے 4 ہیں، اس 4 کے پڑوسی تیسرے 4 ہیں. اسی طریقے سے اپن خیال کرتے چلے جائیں گے نا، تو ایک محلہ بن جائے گا. ایک محلے کا پڑوسی دوسرے محلے کا، صرف خیال کرنا ہے. اسلام کی صرف ایک بات پیغمبر اعظم کی ماننے کی ضرورت ہے، کہ پیغمبر اعظم کی ایک بات کو مان لیا جائے، تو ساری دنیا کے اندر امن و شانتی قائم ہوگی. جب ایک پڑوسی مل کر کے ایک محلہ بن گیا، ایک محلے کا پڑوسی دوسرا محلہ ہے، دوسرے محلے کا پڑوسی تیسرا محلہ ہے، تیسرے کا چوتھا ہے، تو دھیرے دھیرے ایک گاؤں بن گیا. پھر ایک گاؤں کا پڑوسی دوسرا گاؤں، دوسرے گاؤں کا پڑوسی تیسرا گاؤں، تیسرے گاؤں کا پڑوسی چوتھا گاؤں. تو دھیرے دھیرے وہ ایک تحصیل بن گئی. ایک تحصیل کا پڑوسی دوسرا تحصیل، دوسرے پڑوسی کا تیسرا تحصیل، تیسرے پڑوسی کا چوتھا تحصیل پڑوسی، وہ سب مل کے ایک دوسرے کو خیال کرتے چلے جائیں. پیغمبر اعظم کی ایک ہی بات کو مانے، ہندو بھی مانے، مسلمان بھی مانے، خیال کرتے چلے جائیں گے. دھیرے دھیرے وہ ایک ضلع بن جائے گا. ایک ضلع کا پڑوسی دوسرا ضلع ہے، دوسرے ضلع کا پڑوسی تیسرا ضلع ہے، ضلع کا خیال کرتے چلے جائے گا، ایک اسٹیٹ بن جائے گا. ایک اسٹیٹ کا پڑوسی دوسرا اسٹیٹ ہے، دوسرے اسٹیٹ کا پڑوسی تیسرا اسٹیٹ ہے، تیسرے کا چوتھا ہے. ایک اس طریقے سے ایک اسٹیٹ میں سب اسٹیٹ مل کر کے ایک ملک بنتا ہے. ایک ملک کا پڑوسی دوسرا ملک، دوسرے ملک کا پڑوسی تیسرا ملک، تیسرے کا چوتھا، چوتھے کا پانچواں، سب ایک دوسرے کا خیال کرتے چلے جائیں تو ایک بر اعظم بنے گا. ساری دنیا قائم ہو جائے گی. اب امن و شانتی قائم کرنے کے لیے صرف رسول کی ایک بات ماننی تھی، امن و شانتی قائم ہو جائے گی. لیکن آج افسوس ہے، کروسو نے کہا ہے، ہاؤ اسٹرینج دی لائف آف مین. انسان کتنا انوکھا ہے، کتنا وچتر ہے. ٹوڈے وی لو، جس سے آج وہ محبت کرتا ہے، ٹمارو وی ہیٹ، کل اس سے نفرت کرتا ہے. ٹوڈے وی سرچ، ٹمارو وی افرائڈ، جس کو آج وہ ڈھونڈتا ہے، جب مل جاتا ہے، پا لیتا ہے، تو اس سے ڈرنے لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہو گئی ہے. انسان کو اپنی انسانیت کا خیال نہیں ہے. کوئی مذہب کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی مندر کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی مسجد کے نام پہ لڑ رہا ہے. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا
بلکہ اللہ رب العزت نے یہ باغیچہ لگایا نا، ہندو مسلمان سکھ عیسائی سب کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ ہے نا۔ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ وہ چاہتا تو ساری دنیا کے اندر مسلمان ہی مسلمان پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ساری دنیا کے اندر کرسچن پیدا کر دیتا، وہ چاہتا تو ساری دنیا کے اندر پنجابی پیدا کر دیتا، بدھسٹ پیدا کر دیتا۔ لیکن باغیچہ لگانے والا جو ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کہ گلاب لگایا تو کیوں لگایا، گیندا لگایا تو کیوں لگایا، جوہی لگایا تو کیوں لگایا، موگرا لگایا تو کیوں لگایا، چمپا لگایا تو کیوں لگایا، اور دھتورا ساتھ میں لگایا تو کیوں لگایا۔ اب کوئی جانے والا باغیچے میں جائے اور بولے یہ دھتورا نالائق ہے، تو آپ کو کیا حق ہے بولنے کا دھتورا نالائق ہے؟ ایسے ہی ہندو مسلمان سب کو پیدا کیا، کوئی مسلمان بولے کہ یہ بیکار ہے ہندو، ارے تمہیں بیکار ہے کہ اچھے اللہ نے پیدا کیا نا۔ وہ دھتورے کی قدر باغیچہ لگانے والا جانتا۔ ایسے ہی ہندو کو بھی پیدا کیا، مسلمان کو، سب کو پیدا کیوں کیا وہ اللہ جانتا۔ میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے سارے سنسار کو جو پیدا کیا ہے، سب کو پیدا کیا ہے، اس کے اندر کیا حکمت ہے وہی جانتا ہے۔ اور افسوس ہے، میں اس بات کی مذمت کرتا ہوں کہ جو کشمیر کے اندر گھنونی حرکت ہوئی نا، یہ سدھر جائیں، اپنے آپ کو سدھار لیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوشش نہ کریں۔ میں اس سے پہلے بتایا آپ کو کہ آتنک وادی جو ہوتے ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ان کا مذہب پیسہ ہے۔ پیسے دو، جان لو، کسی کی جان لو، کسی کا مرڈر کرو، اور ساتھ ساتھ میں ان لوگوں کو داد دوں گا۔ کشمیر کے کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جن لوگوں نے ان کے آتنک وادیوں کے ہتھیار کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد مسافروں کی جان بچایا۔ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، اور ایسے مسلمانوں کا کردار رہنا چاہیے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ ارے ہندی ہے، ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا۔ ہمارے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس ملک میں آپ رہتے ہو نا، اس ملک سے محبت کرو۔ اب ملک سے محبت کرنا کیا مطلب؟ صرف مسلمان سے محبت کرے؟ نہیں نہیں نہیں، ملک سے محبت کرنا یعنی ملک کی ہر چیز سے محبت کرنا ہے، ہر چیز سے محبت کرنا ہے۔ جیسے یہاں کے پیڑ پودے ہیں، برکش ہیں، ملک کے ہیں، اپنے کو اس سے محبت کرنا ہے۔ پشو پکشی ہے، ان سے اپنے کو پیار کرنا ہے۔ انسان ہے، ہندو ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہو، ان سے اپنے کو پیار کرنا ہے۔ اپنے وطن کے ایک ایک ذرہ اپنے کو پیارا رہنا چاہیے۔ تو آج ہمارے یہاں کی آج نئی نسل جو چلی ہے نا، وہ تو عجیب مائنڈ رکھتی ہے۔ ان کا بھی مائنڈ واش ہونا چاہیے کہ اپنے وطن سے پہلی محبت اپنے وطن سے ہے۔ یہ تم کو درس دینے والے ہمارے پیغمبر اعظم ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا۔ وہ کیسا مسلمان ہے جی جو رسول کی بات نہ مانے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے؟ افسوس کی بات ہے۔ میں ان لوگوں کی مذمت کرتا ہوں، اور اپنے حاکموں سے، حکومت کرنے والوں سے، جو ہمارے ذمہ دار ہیں ہندوستان کے، ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسی خطرناک جگہ پر جہاں پر ہمیشہ اپنے کو الرٹ رہنا چاہیے، جیسے آپ اپنی سرکشا کے لیے آگے پیچھے گاڑیاں رکھتے ہیں اور 3 دن پہلے سے چھان بین کرواتے ہیں، ہاں ادھر کہیں بم تو نہیں رکھا ہوا، ادھر وہ تو نہیں رکھا ہوا، ادھر کہیں آتنک وادی تو نہیں ہے، اپنی سرکشا کتنی فکر ہے؟ تو یہ جو ٹورزم ہے، جو ٹور پہ جاتے ہیں بیچارے، اپنے بیوی بچوں کو لے جاتے ہیں کہ اللہ نے جو چیز پیدا کیا ہے، اچھی پیدا کیا ہے، اس کو ہم جا کے دکھائیں۔ یہ پہاڑ کیسا ہے، یہاں کی ٹھنڈک کیسی ہے، یہاں کے لوگ کیسے ہیں، یہاں کا کردار کیسا ہے، تو اس کو بھول گئے، اور بھولنے کے بعد ظلم و ستم کرنا چالو کیا۔ ایسے لوگ آتنکوادی ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں ان کی مذمت کرتا ہوں سختی کے ساتھ، اور حکومت سے اپیل کرتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سخت سزا دی جائے۔ اور پھر انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، انسان کو انسان سے، ایسا نہیں کہ مسلمان کو مسلمان سے، انسان کو انسان سے کینہ نہیں اچھا، اور جس سینے میں ہو کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔
میں اتنا ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے مجھ سے ایسا سوال کیا ہے۔ تو میرے ذہن کے اندر جو باتیں تھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی مذہب کا ہو اس کا خیال کرنا بہت ضروری ہے۔ اتنے کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ تو یہ تھے جناب حبیب رجوی صاحب، جو کہ اسلام کا آتنکواد سے رشتہ بتا رہے تھے، اور حقیقت تو یہی ہے کہ اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے کہ کسی بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ حالانکہ اسلام ایک پیغام کا سندیش ہے، اور اسی کو انہوں نے سدھ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آتنکواد اسلام کا پارٹ ہی نہیں ہے۔ ہماری سرکار سے بھی انورودھ ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگا جائے، اور ان کے اوپر کٹھور سے کٹھور کارروائی کی جائے۔ اور ایسے ہی دیکھتے رہیے TNN 24 اردو نیوز چینل۔ میں ضامن اطہر آپ سے بدہ لیتا ہوں۔ شکریہ، دھنیہ واد، خدا حافظ۔